وہ سب اسے لے کر ہاسپٹل گئے تھے، مگر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے ہی مر چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہی اس کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ماموں نے اپنی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ پہ اس کی موت کا سبب ہارٹ اٹیک لکھوایا تھا اور پولیس کیس نہیں بننے دیا۔ سب لوگوں کو بھی یہی بتایا گیا، صرف گھر کے لوگوں کو اس کی موت کی اصل وجہ کا علم تھا، اور شاید یہ چیز ہی ان کے لیے زیادہ تکلیف دہ تھی کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے جان لی تھی۔ سویم تک ممانی کی حالت پہلے سے بہتر ہو چکی تھی اور سب لوگوں نے اس کی موت کو ذہنی طور پر قبول کرنا شروع کر دیا تھا، مگر شاید ابھی بہت کچھ باقی تھا۔ گھر کی ملازمہ نے مشیل کو گھر والوں کے جانے کے تھوڑی دیر بعد مہرین کے کمرے میں جاتے دیکھا تھا۔ وہ دیر تک وہاں رہی تھی اور اس دوران کمرے سے ان دونوں کے جھگڑے کی آوازیں آتی رہی تھیں۔ ملازمہ نے کمرے کے پاس جا کر باتیں سننے کی کوشش نہیں کی۔ اس نے ماموں کو کہا تھا کہ مشیل جب زور زور سے بول رہی تھی تو مہرین بی بی بہت ہنس رہی تھی، اور ان کے ہنسنے پر مشیل بی بی کو اور بھی غصہ آ رہا تھا اور وہ اور زیادہ بلند آواز سے بولنے لگی تھی۔ پھر کافی دیر کے بعد جب وہ کمرے سے نکلی تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی رونے لگیں گی۔ اپنے کمرے میں جانے کے کچھ دیر بعد وہ نیچے آئیں اور انہوں نے چوکیدار کو کچھ خط گھر کے پاس لگے لیٹر باکس میں ڈالنے کے لیے دیے تھے، اور پھر وہ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی کہ کوئی انہیں ڈسٹرب نہ کرے، وہ سونے جا رہی ہیں۔ ماموں نے اسی وقت مہرین کو بلوایا اور اس سے پوچھا کہ مشیل کی موت والی رات ان دونوں کے درمیان کس بات پہ جھگڑا ہوا تھا۔ پہلے تو اس نے سرے سے اس بات کا انکار ہی کر دیا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بات پہ جھگڑا ہوا تھا، مگر جب ماموں نے ملازمہ کو ساری باتیں بتانے کو کہا تو وہ بے حد پریشان ہو گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ سب لوگ ایک دم اس کے خلاف ہو گئے۔ وہ سب اسے اصل بات بتانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی۔ وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مشال اس سے ناراض تھی، مگر کیوں ناراض تھی یہ اس نے نہیں بتایا۔ میں جانتا تھا کہ مشال اس سے کیوں ناراض تھی، مگر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس بات پر اپنے غصے کا اظہار کرنے کے لیے منگنی کے ایک ہفتے کے بعد اسے لڑنے گئی ہوگی۔ بات یقیناً کچھ اور ہوگی، اور وہ بات کیا تھی وہ یہ نہیں بتا رہی تھی۔ اشر نے چوکیدار سے ان خطوں کے بارے میں پوچھا، مگر وہ بھی ان پتوں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکا۔ لیٹر باکس میں بھی خط نہیں ہو سکتے تھے کیونکہ انہیں پوسٹ کیے ہوئے تیسرا دن ہو چکا تھا۔ اشر نے اس کے کمرے کی تلاشی لی، مگر وہاں سے صرف اس کی جلی ہوئی ڈائری برآمد ہوئی، اور میں جانتا تھا کہ اس نے اپنی ڈائری کیوں جلائی ہوگی، صرف مجھے بچانے کے لیے، تاکہ مجھے اس کی موت کا ذمہ دار نہ ٹھہرایا جا سکے، کسی کو یہ علم نہ ہو سکے کہ وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اگر وہ مہرین سے ناراض ہوتی تو وہ کبھی بھی یہ منگنی نہیں ہونے دیتی، وہ اپنے باپ سے میرے لیے پسندیدگی کا اظہار کرتی۔ تو اکبر ماموں میری امی کو مجبور کر سکتے تھے وہ مہرین کو بہو نہ بنائے اور اس کی جگہ مشال سے میری شادی کر دے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یقیناً مہرین جھوٹ بول رہی ہے۔ سب کے اصرار کے باوجود اس نے بتانے سے انکار کر دیا تھا، اور اشر وہ اس قدر طیش میں آ گیا تھا کہ وہ اسے شوٹ کر دینا چاہتا تھا۔ سب نے اسے پکڑ لیا اور میرا دل چاہتا تھا کوئی اسے نہ پکڑتا، وہ اسے شوٹ کر دیتے، مہرین مر جاتی تو کیا فرق پڑتا۔ اگر دنیا کو مشال کے مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑا تو مہرین کے نہ ہونے سے کیا ہو جاتا۔ تم اگر نہیں بتاؤ گی کہ تم نے مشال سے کیا کہا تھا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ اشر نے اسے دھمکی دی، مگر وہ اسی طرح چپ رہی، اور پھر اچانک اشر نے تیزی سے جا کر اس کا گلا پکڑ لیا۔ وہ اس کا گلا دبا رہا تھا اور سب اسے چھڑانے کے لیے بھاگے۔ میں نہیں اٹھا، میں کیوں بچاتا اسے؟ کیا اس نے مشیل کو بچایا تھا؟ ماموں اشر کو کھینچ کر باہر لے گئے، مگر اسے گالیاں دے رہا تھا۔ وہ بار بار کہتا جا رہا تھا کہ میں اس کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ ناگن ہے، ساری عمر یہ ہمارا کھاتی رہی، اس نے میری بہن کو ہی ڈس لیا، میں اسے مار دوں گا۔ میں کمرے سے باہر نکل گیا، اور اس رات میں نے امی سے کہا میں مہرین سے شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ انہوں نے اس کی صفائی دینے کی کوشش کی۔ اسود اس بیچاری کا کیا قصور ہے؟ سب اس کے دشمن ہو رہے ہیں، اگر تم بھی۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ مشال کا کیا قصور تھا امی؟ اسے کس بات کی سزا ملی؟ اس نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، پھر بھی مر گئی، اور یہ زندہ تو ہے، اسے کیا فرق پڑتا ہے لوگوں کے دشمن ہو جانے سے؟ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں ان سے یہ کہنے کے بعد سیدھا مہرین کے پاس گیا۔ اس کا دروازہ اد کھلا تھا۔ میں دستک دیے بغیر اندر داخل ہو گیا۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنے نہیں آیا کہ تم نے اسے کیسے مارا، میں صرف وہ انگوٹھی لینے آیا ہوں جو تمہارے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانے آیا ہوں کہ اب تمہارے اور میرے درمیان کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تم کسی اور کو ڈھونڈ لو جو تمہارے اس بھیانک چہرے اور کردار کو برداشت کر سکے۔ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، باہر سے خوبصورت وہی ہوتے ہیں جو اندر سے خوبصورت ہو۔ جو اندر سے ہی خوبصورت نہ ہو، خدا انہیں ظاہری خوبصورتی بھی نہیں دیتا، جیسے تم۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔
مگر پھر اس نے انگلی سے انگوٹھی اتار کر میری طرف بڑھا دی۔ ایک جھٹکے سے اسے انگوٹھی لے کر میں باہر نکل گیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں اس نے مشال کو مرنے کے لیے مجبور کیا تھا، جہاں اس نے مشال کو کچھ ایسا کہا کہ وہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی ختم کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلی صبح میں واپس کراچی لوٹ آیا۔ اب وہاں رہ کر کرتا بھی کیا، وہاں بچا ہی کیا تھا۔ امی بھی ماموں کے گھر پر ہی تھیں، انہیں مشال کے 10ویں کے بعد آنا تھا۔ اس شہر سے واپس آ کر آزادی کا احساس ہونے لگا، ورنہ مجھے لگتا تھا جیسے ہر وقت مجھے کوئی چیز گھیرے رکھے ہے، جیسے ہر وقت کوئی مجھ پر ہنستا رہتا ہے، اور یہاں آ کر مجھے لگا کہ اب میں سانس لے سکتا ہوں۔ واپس آنے کے اگلے دن میں نے آفس جوائن کر لیا۔ پورا دن آفس گزارنے کے بعد میں شام کو واپس آیا تھا۔ اسٹڈی میں آنے کے بعد میں اسٹڈی ٹیبل پر رکھے ہوئے گزشتہ دنوں کی ڈاک دیکھ رہا تھا۔ ایک لفافے پہ نظر پڑتے ہی میرا سانس رک گیا۔ میں اس تحریر کو لاکھوں میں پہچان سکتا تھا۔ وہ مشال کے ہاتھوں سے لکھا ہوا پتہ تھا۔ میں نے بےتابی سے لفافہ کھولا اور ایک رقعہ ٹیبل پر گر پڑا۔ میں نے اسے اٹھایا، یہ اس کی آخری تحریر میرے سامنے تھی۔ اسود علی، میں جو ہمیشہ تمہارے لیے دعا کرتی رہی ہوں، آج پہلی بار تمہیں کوئی دعا نہیں دوں گی۔ نہ یہ کہوں گی کہ تم ہمیشہ سلامت رہو، نہ یہ کہ تم خوش بھی رہو اور لمبے عرصے تک جیو بھی۔ میں تو صرف یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے تم پر اعتبار ہی کیسے کیا۔ میں تو کبھی کسی سے دھوکہ نہیں کھاتی تھی۔ مجھے تو بہت فخر تھا کہ مجھے لوگوں کی پہچان ہے۔ میں چہرے سے انہیں جان لینے کا دعویٰ کرتی تھی، پر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے کب تمہارے جیسے سانپ اپنی آستین میں پال لیے۔ مانتی ہوں، زندگی میں پہلی بار اعتراف کرتی ہوں کہ میں بے وقوف ہوں، بلکہ پاگل ہوں، اور جو یہ سچائی اور اچھائی کے پھندے میں نے اپنے گلے میں ڈال رکھے تھے نا، یہ اب مجھے ہی مار ڈالیں گے۔ میری سچائی کہاں میرے کام آئی، اور کہاں میری اچھائیوں نے مجھے سنبھالا، کب مجھے نقصان سے بچایا۔ میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میں نے تو کبھی کسی کو فریب نہیں دیا۔ پھر میری زندگی میں تم کیوں آ گئے؟ آخر تمہیں میں نے کیا تکلیف پہنچائی تھی؟ آج مہرین نے مجھے بتایا کہ تم شروع سے اس سے ہی محبت کرتے ہو، میرے ساتھ صرف اسے خوش کرنے کے لیے افیئر چلا رہے تھے۔ اس نے مجھے تمہارے ہاتھ سے لکھے ہوئے خطوط دکھائے جس میں تم نے میرا مذاق اڑایا تھا۔ تم نے لکھا تھا کہ مجھے تماشا بنا کر تمہیں اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ تم نے مہرین کو خوش کر دیا ہے۔ واقعی تم نے مجھے تماشا بنا دیا، مگر تم خود بھی ایک دن تماشا بن جاؤ گے، کیونکہ جس مہرین کے لیے تم نے میرے ساتھ یہ فراڈ کیا، وہ بھی تم سے فراڈ کر رہی ہے۔ اس نے منگنی تمہارے ساتھ ضرور کی ہے، مگر وہ شادی تمہارے ساتھ نہیں کرے گی۔ وہ شادی اسفن سے کرے گی، جس سے وہ محبت کرتی ہے، اور تم بھی میری طرح خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ اسود، تم دونوں نے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا؟ آخر کیوں؟ میں نے تو کبھی تم دونوں کا برا نہیں چاہا، کبھی تم دونوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ تم جانتے ہو نا میں مہرین سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے اسے ہر نقصان سے بچانے کی کوشش کی، مگر اس نے مجھے اپنی ہی ضد اور حسد کی بھٹی میں جھونک دیا۔ کیا میرا گناہ یہ تھا کہ میں خوبصورت ہوں اور وہ معمولی صورت کی مالک ہے؟ تو جو خوبصورت ہوتے ہیں کیا انہیں میری طرح صلیب پہ چڑھا دیا جاتا ہے؟ کیا اچھے لوگوں کے ساتھ صرف دھوکہ ہوتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہوتا ہے۔ تم دونوں ساری زندگی خوش رہو گے۔ مہرین کسی اور سے شادی کرے گی تب بھی خوش رہے گی، تم سے شادی کرے گی تب بھی اسے سب کچھ مل جائے گا، شوہر کی محبت، عزت، دولت، اولاد، سکون، خوشیاں، اور کیا چاہیے، چاہے وہ اس کی مستحق ہو یا نہ ہو۔ کاش اسے یہ سب نہ مل پائے۔ تم سے شادی کر کے بھی وہ ہر چیز سے محروم رہے جیسے میں آج محروم ہوں۔ کیا اللہ میری اس آخری خواہش کو پورا کرے گا؟ ہاں، آخری خواہش، کیونکہ میں اب تم دونوں کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہی، اور تو میں کسی کے سامنے بھی اب نظر نہیں اٹھا پاؤں گی۔ وہ ہر ایک کو بتا دے گی کہ اس نے کس طرح مجھے بے وقوف بنایا ہے، اور لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، پورے خاندان والے میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر میں کیا کروں گی؟ میرے لیے یہی بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ وشال کو اب مر ہی جانا چاہیے۔ اور اسود علی، تم وہ تھے جسے میں نے چاہا تھا، اور تم نے میرے ساتھ کیا کیا؟ میرے ہاتھ سے کاغذ چھوٹ گیا، میں کرسی پر گر پڑا۔ سو وہ اس لیے مر گئی کہ اسے لگا میں نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، اور یہ بات اسے مہرین نے کہی تھی۔ تو مشال کی زندگی کی اس آخری رات کو اسے یہ کہا گیا تھا۔ میں نے سر کو ہاتھوں میں تھامے وہاں بیٹھا رہا۔ میری زندگی میں مہرین کتنی بار شب خون مارے گی؟ آخر کتنی بار اسے یہ جھوٹ بول کر کیا ملے گا؟ کیوں اس نے مشال کو مرنے پر مجبور کیا؟ میرا دماغ سوالوں سے پھٹ رہا تھا۔ میرا جی چاہ رہا تھا
کہ میں مہرین کو ایسے دہکتے ہوئے الاؤ میں پھینک دوں جہاں وہ جلتی رہے، اور اتنی دیر تک جلتی رہے جب تک اسے اپنی زندگی کے سارے گناہ یاد نہ آ جائیں یا معاف نہ ہو جائیں۔ اس نے پتہ نہیں اپنی کس محرومی کا بدلہ لیا، مگر کیا اس محرومی کی ذمہ دار مشال تھی، یا کیا میں اس کا ذمہ دار تھا؟ اگر میری زندگی میں مشال کو نہیں آنا تو اب مہرین کی زندگی میں بھی کوئی اسفند نہیں آئے گا۔ اگر مشال زندگی کی ہر خوشی سے محروم ہو گئی تو وہ بھی ہو جائے گی۔ مشال تو ایک ہی بار مری ہے نا، مگر مہرین بار بار مرے گی۔ میں نے امی کو لاہور فون کیا اور انہیں کہا میں منگنی برقرار رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے فیصلے پر حیران رہ گئی۔ کل ہی تو میں نے منگنی کی انگوٹھی دے کر آیا تھا، اور انہیں آج کہہ رہا ہوں کہ میں اس سے منگنی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کچھ بول نہیں پائی۔ میں نے انہیں اس کا موقع ہی نہیں دیا، میں نے فون بند کر دیا، اور پھر میں نے انہیں فون ہی نہیں کیا۔ مشل کے 10ویں دن وہ کراچی آ گئی تھی۔ میں 10ویں پہ نہیں گیا، اب میں وہاں صرف ایک ہی بار جانا چاہتا تھا، صرف ایک بار۔ امی نے ابھی مہرین سے منگنی کی بات نہیں کی، وہ یہ بات مشال کے چہلم کے بعد کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بھی اصرار نہیں کیا، جلدی مجھے بھی نہیں تھی۔ مشال کے چہلم پر امی لاہور گئیں، چند دن وہیں رہیں، پھر انہوں نے مجھے وہاں سے فون کر کے کہا مہرین اب منگنی پہ رضامند نہیں ہے۔ ایک آگ تھی جو میرے اندر بھڑک رہی تھی۔ میں نے انہیں کہا وہ رضامند ہو رہی ہے یا نہیں؟ اب مجھے اس سے شادی کرنی ہے، ہر قیمت پر، چاہے مجھے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے، اور اگر اس کی شادی مجھ سے نہیں ہوئی تو پھر کہیں بھی نہیں ہوگی۔ کیسی باتیں کر رہے ہو اسود، کون سا بدلہ لینا چاہتے ہو؟ میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس شادی کرنی ہے مجھے اس سے، اور اگر یہ شادی نہ ہوئی تو میں بھی مشال کی طرح خود کو شوٹ کر لوں گا، مگر اس کو بچنے نہیں دوں گا۔ میں یہ لکھ کر جاؤں گا کہ وہ میری موت کی ذمہ دار ہے، پھر میں دیکھتا ہوں وہ خود کو کیسے بچائے گی۔ میں نے کہا فون کا ریسیور پٹخ دیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ امی نے اسے کیا کہا تھا، کیا واسطہ دیا تھا، کون سی دھمکی کا استعمال کیا، مگر جب وہ واپس آئیں تو اس کی رضامندی کی خبر لائیں تھی۔ مشال کے گھر والے اس بات سے برہم تھے اور انہوں نے ہم سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ مہرین اپنی امی کے پاس چلی گئی تھی، اور پورے 3 ماہ بعد میں اسے سادگی سے بیاہ لایا تھا۔ میں نے اس کی امی کی ساری التجائیں مسترد کر دی تھی،